میں اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر مہر نبوت بھی ہے۔ پھر اس راہب نے سب کے لیے کھانا تیار کر کے اور سب کو کھانا کھلایا۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرا رہے تھے، کھانا لے کر کے آیا۔ راہب نے کہا کہ محمد کو بلاؤ، آپ آ رہے ہیں تو بدلی آپ کو سایہ دیتے آ رہی ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح بدلی آپ کو سایہ دے رہی ہے۔ جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ سائے میں پہلے سے بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، آپ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کے اوپر جھک گیا۔ بحیرہ نے کہا کہ دیکھو کس طرح درخت نے جھک کر آپ کو سایہ دے دیا۔ پھر بحیرہ راہب باصرار حضرت ابو طالب سے کہہ رہا ہے کہ انہیں رومیوں کے درمیان نہ لے جاؤ، کیونکہ وہ آنے والے نبی کی علامات ان میں دیکھ کر کے ان کے ساتھ کچھ غلط ارادہ رکھ سکتے ہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں، مجھے خطرہ ہے۔ تو اور پوچھا کہ ان کے ولی امر اور ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ تو ان سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا کہ پیارے رسول کو شام میں رومیوں کے درمیان ہرگز نہ لے جاؤ، ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ روایتوں میں آیا ہے کہ خود حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کے آئے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کسی غلاموں کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا اور ابو طالب نے اپنی تجارت کی مہمات کو مکمل کر کے پھر مکہ آپ واپس آئے۔ ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف لے جانے کا مقصد، خاص مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ رکھیں۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے کو جو آگے چل کر کے جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو ابھی سے تجارت کے گر اور اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے طریقے سکھا دیے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی چیز قرین قیاس لگتی ہے کہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں رکھا۔ اور یہاں بھی عبرت کی یہ چیز ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی نبوت کے مبارک دنوں میں مبارک الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ اور خود قرآن کریم کی بہت سی ایسے آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں یتیم کی پرورش کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ تعلیم اسلام میں بہت اچھے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یقیناً یہ یتیم جو بچپن ہی سے اگر ظلم و ستم کے سائے میں پل رہا ہوگا تو بڑا ہو کر کے پوری دنیا کی کراہت اس کے دل میں رہے گی۔ اور تاریخ میں ایسے لوگوں کا نام بھی آتا ہے جو بعد میں ہم لوگ حاضر العالم اسلامی ایک سبجیکٹ مادہ ہوتا ہے پڑھے، اس میں بڑے بڑے افریقہ کے اور بعض یورپ کے ایسے صدروں کا ذکر کیا رحمک اللہ، کہ جن کو پکڑ کر کے انہوں نے اور لے جا کر کے زبردستی اپنے یہاں پالا اور ان کو پھر ان کے ملک میں ان حکومت دلائی ان کو، تو بہت ہی سخت گیر رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو کے ساتھ خاص رعایت کی تلقین فرمائی۔ پیارے رسول نے فرمایا من ولی یتیما ولہ مال فلیتجر لہ لا تاکلہ الصدقہ۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا ولی ہو رہا ہے، یتیم کے پاس مال ہے، تو اس مال کو تجارت میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اچھے انداز سے اس کے نمو اور اس کے بڑھوتری کا سبب بن کر کے اس کے مال کی حفاظت کرو، تاکہ اس کو زکوٰۃ نہ کھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال میں اگرچہ یتیم ہی کا مال ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہرحال اس معنی سے حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لیا کہ تاکہ تجارت کے امور سیکھیں اور آپ کی نظر سے اوجھل نہ رہیں، تاکہ اچھے اخلاق کی نگرانی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اور بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی توفیق دی۔ آپ خود حلال روزی اپنے دست مبارک سے کماتے تھے۔ پیارے رسول نے فرمایا صحیح روایت بخاری شریف وغیرہ کی، ما من نبی الا ورع الغنم، کوئی بھی نبی اللہ نے پیدا کیا ہے بکری انہوں نے چرائی ہے۔ قیل وانت یا رسول اللہ، آپ نے بھی چرائی ہے؟ تو پیارے رسول فرماتے کنت ارعى الغنم لاہل مکہ علی قرارید، چند قیرات پر میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہوش سنبھالتے ہی حلال روزی اپنے دست مبارک سے کمانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ بھی آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی جو آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، نوجوانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ وہ دوسروں کے دست نگر نہ رہیں، بلکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص کفالت، آپ کی خاص حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن آپ نے اسباب دنیا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محل اسباب بنایا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کھانا بھی پک کر کے اس کے سامنے ہو، جب تک ہاتھ بڑھا کر کے نہیں کھائے گا یا اس کو کھلائے گا نہیں تو کھانا اس کے منہ میں نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وما ہوا ببالغی، پانی اٹھ کر کے اس منہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ کے اس قانون فطرت پر عمل کرتے ہوئے گاڑھی کمائی کر کے، محنت کر کے آپ نے اپنی روزی کمائی۔ نوجوانوں کے لیے عبرت کی چیز ہے کہ یقیناً ہاتھ بٹور کر کے رہنا، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ بٹور کر کے رہنا اور دو لوگوں کا دست نگر رہنا، یہ اسلام کو پسند نہیں، بلکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں العد العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ بہرحال پیارے رسول نے تجارت بھی کی اس زمانے میں، اور تجارت میں آپ نے دوسروں سے شرکت بھی کی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں عبرت کی ہیں کہ اشتراک میں اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بات اگر لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ روکنا چاہیں چلتے چلتے روک دیں، کیونکہ تو بہرحال اشتراک کی برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طلب علم کے لیے صحابہ کرام نے اشتراک کیا تھا، بخاری شریف کی روایت میں ہے طیب اللہ فیک باب التناوب فی العلم، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کے کمانے میں، آپ کے کوئی اور ساتھی روزی کے کمانے میں مشغول ہوا کرتے تھے، ان سے یہ سٹا کر لیا تھا، ان سے اتفاق کر لیا تھا حضرت عمر نے کہ ایک دن تم پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ سنو لا کر کے میرے سامنے اونڈیل دو، رات میں اس کو یاد کر لوں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ چیزیں آج سنی۔ دوسرے دن میں تمہارا کام کروں گا، تمہاری بکریاں چراؤ، تم ہماری بکریاں چراؤ، جس دن تم جاؤ گے میں تمہاری بکریاں چراؤں گا، تمہارے گھر کا کام کروں گا، جا کر کے سن کر کے آؤ، مجھے دے دینا، بتا دینا، میں سیکھ لوں گا۔ دوسرے دن میں جاؤں گا، تم ہمارے کام کرنا۔ اس طرح کر کے وہ علم سیکھتے تھے۔ آج کل اگر کوئی شخص نہیں آ پا رہا ہے، کوئی سعادت مند ایسا ہے، اب اس زمانے کی باتیں بھی بہرحال ہر ایک کی باتیں مرغوب بھی نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم اگر کوئی نہیں آ سکے تو ایک کیسٹ اور ایک ریکارڈ ہی دے دے، کہتے بھائی ذرا ذرا ریکارڈ کر لینا، کتنے فائدے کی چیز ہو، حاضر نہیں ہوا، 200 کلومیٹر سے آ نہیں سکا، پھر بھی یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اشتراک علم کے سیکھنے میں بھی کرتے تھے۔ پیارے رسول نے اشتراک میں تجارت بھی کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نہیں، صحیح بخاری کی نہیں، مسند احمد ابو داؤد کی صحیح روایت میں ہے کہ صاحب مخزومی پیارے رسول کے نبوت سے پہلے پیارے رسول کے شریک تجارت تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے اٹھ کر کے ان کا استقبال کیا اور کہا مرحباً بے اخی و شریکی کان لا یماری ولا یداری، خوش آمدید ہو ہمارے بھائی کی کو اور جو میرا شریک کار تھا تجارت میں اسلام سے پہلے، کان لا یماری ولا یداری، نہ رو رعایت کرتا تھا حق کے بارے میں اور نہ جھگڑالو تھا، جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ تو پیارے رسول نے اس طرح تجارت کی۔ اس کے بعد پھر دوسرا خیر کا ایک راستہ اسی تجارت کے راستے سے کھلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال و اموال کو لے کر کے پھر آپ شام گئے، بہت کچھ برکتیں حاصل ہوئیں، اس تجارت کے ذریعے سے آپ نے روزی کمائی۔ اس طرح آپ نے پوری عفت اور پوری صفائی کے ساتھ اپنی زندگی حلال روزی کما کر کے گزاری۔ یہاں عبرت کی چیز ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے جاہلیت کے کاموں سے دور رکھا، جیسا کہ روایات میں واضح ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکے کی زندگی میں لوگ دن میں بہت سے کاموں سے فارغ ہو کر کے رات میں وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے اور دنیا کی باتیں کرتے، افسانے سناتے، شعر و شاعری ہوتی اور وہاں شراب و کباب بھی چلتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جا کر کے اس میں شریک ہوں، لیکن اللہ کی قدرت سے مجھے نیند آ گئی اور صبح جب سورج نکلا تو سورج کی گرمی سے میری نیند کھلی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بری مجلس میں حاضر ہونے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، خصوصی رعایت کے ساتھ۔ آپ
اپنا وقت لوگوں کی خدمت میں گزارتے ہیں، آپ حلال روزی کمانے میں گزارتے اور لوگوں کی خدمت میں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ وحی جب وہ نازل ہوئی غار حرا میں، آپ واپس آئے، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا پورا وجود متزلزل تھا، اس وقت گھبرا کر کے آئے اور حضرت خدیجہ کی گود میں، حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ کر کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ میری جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کریں۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھتے۔ وصل رحم یہ ہے کہ آپ ضرورت کے وقت ان کی بیمار پرسی کریں، بیمار ہو جائیں، اور اگر مال و اموال کی کچھ ضرورت ہے، بھوکا مر رہا ہے اپنا رشتہ دار، تو وہ دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کا ہاتھ اونچا رکھا ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے محتاج رکھا ہے، تو یقیناً یہ صلہ رحمی کے بعد حالات میں واجب ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور جو شخص ضروری جو طریقے ہوتے ہیں صلہ رحمی کے، ان سے کاٹتا ہے، دور رہتا ہے اور اپنی رشتہ داری کو کاٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحم کو مخاطب کر کے کہیں گے الا یرضیک، کیا یہ چیز تمہیں پسند نہیں کہ جس شخص نے تم کو کاٹا تھا میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ نے انک لتصل الرحم، رحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وہ تحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، غریب و مسکین کی مدد کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جو لوگ نہیں کما سکتے آپ کما کر کے ان کو دیتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، کسی پر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے آپ اس کے لیے دوڑ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمائی کر کے اور اس قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ دن آیا کہ پھر شادی کا موقع آیا۔ اس درمیان بہت سے ایسے واقعات صحیح ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی ذات مبارک سے لوگ خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر کے، اور بہت سی برکتیں اس زمانے میں بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کا ایک شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، بعض قصوں میں آیا ہے کہ عرب کے اس زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا، تو حضرت ابو طالب نے آپ کو لے کر کے اور آپ کے دعا کے ذریعے سے اور استسقاء کیا اور بارش نازل ہوئی۔ تو اس وجہ سے کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے کس قدر بھی سخت دن گزریں، لیکن اللہ کے احکام سے اس کو دور ہو کر کے اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی سے گزر کر کے پھر جوانی میں اپنے پیر پر کھڑے ہو کر کے اپنی روزی کمائی، اور اس روزی کو صرف کمایا ہی نہیں بلکہ خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اجتماعی اور معاشرتی کاموں میں بھی لوگوں کے شانہ بشانہ رہا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب کفار قریش نے مکے میں کعبہ شریف گر چکا تھا سیلاب کی وجہ سے، تو انہوں نے نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا، سب نے مل کر کے بنایا، پیسے جمع کیے، اکٹھا کیا، لیکن پورے طور پر کعبہ کی دیوار کو بنانے کی توفیق نہیں ہو سکی، اس قدر پیسے نہیں جمع ہوئے۔ تو جس حالت میں اس وقت کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض بنیاد کو چھوڑ کر کے بنایا انہوں نے۔ جب دیوار اٹھی اور حجر اسود کو رکھنے کا، اس کی جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا، تو قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے، میرے قبیلے کو ملے کہ میرے قبیلے کا سردار اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کرے۔ قریب تھا کہ لوگوں میں خونریزی ہو جاتی، لیکن آخر میں یہ طے ہوا کہ جو شخص پہلے آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے صفا کی طرف سے، اسی کو حق ہوگا کہ وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو نصب کرے اس کی جگہ پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، آپ سب سے پہلے آ رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے، سب متفق ہو گئے، جاءکم الصادق الامین، سچے اور امانت دار آدمی آ کے پہنچ گئے۔ لیکن آپ نے وہاں خود اکیلے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ معاشرے کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے اور سب کو خوش کرنے کے لیے ایک
نیا طریقہ آپ نے استعمال کیا، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر کے بیچ میں، یہ روایات صحیح ہیں، چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ سب لوگ چادر کے کونے اور کنارے کو پکڑ کر کے اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اٹھایا، اونچا کیا، تو پھر پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے لے کر اٹھا کر کے اور اس کو نصب کیا۔ کس قدر پیارا حل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کہ تمام قبیلوں کی دلجوئی اور خوشی کا موقع فراہم کر دیا۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل اور جائے عبرت ہے کہ انسان کو معاشرتی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اپنے معاشرے سے دور ہو کر کے اور کٹیا بنا کر کے خلوت گاہ یا خانقاہ میں بس کر کے زندگی گزارے۔ نہ اسلام سے پہلے آپ نے کیا، نہ اسلام کے بعد۔ یہ زندگی اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ جو شخص لوگوں میں گھل مل کر کے ان کی تکلیفوں کو، ان کی ایذاؤں کو برداشت کر کے رہتا ہے، وہ اس شخص سے افضل ہے جو بھاگ کر کے بزدلی سے دور ہو کر کے لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، صرف فتنے کے وقت میں جب کہ فتنہ سر سے اوپر ہو جائے، آدمی اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا بھی خطرہ محسوس کرنے لگے، تو اس وقت جیسا کہ کتاب الایمان بخاری میں ہے باب الفرار من الفتن، یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ فتنے سے بھاگ کر کے اپنی چند بکریاں، وہاں بھی دیکھیے اسباب رزق لے کر کے، چند بکریاں لے کر کے کسی پہاڑ کے کنارے دامن میں یا پہاڑ کی چوٹی پر، شعف کا لفظ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بس جاتا ہے، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر کے بھاگ کر کے فتنے سے بچا کر کے وہاں پناہ لے رہتے۔ اس حالت میں آدمی کو الگ ہونا جائز ہے، ورنہ عام حالات میں اسی معاشرے میں رہ کر کے اسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسی میں لوگوں کو کے لیے اچھے، لوگوں کے غریبوں میں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہر طرح سے جس طرح ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ یہ ہے پیارے رسول کی پرانی سنت، اور بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی وحی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتوں کی پوجا کی سے نفرت پرانے زمانے سے آپ کے دل میں رکھی، حرام کھانا سے پرہیز کرتے تھے، جاہلیت کے عام قبیلے کے خلاف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جاہلیت سے دور رکھا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ پر، زید بن حارثہ پیارے رسول کے غلام تھے، کہتے ہیں صفا مروہ پر اسحاف و نائلہ دو بت تھے۔ مشرکین سعی کرتے وقت آپ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ حج کیا کرتے تھے، ایسی روایتیں ہیں مسلم شریف میں، اشعار بھی ملتے ہیں۔ فلما قضینا من کل حاجت ومسح بالارکان من کان ماسہ، وہ کہتا ہے جاہلی شاعر کہ جب منی کا کام ہمارا مکمل ہو گیا اور ہم چلنے لگے، تو کہنے کا مطلب بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ لوگ طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں۔ الیوم یبدو کلہ وبعضہ، عورتیں کہا کرتی تھیں کہ آج کے دن طواف کر رہی ہوں، پوری شرمگاہ یا بعض شرمگاہ ظاہر ہو، لیکن جو چیز ظاہر ہو کسی کے لیے حلال نہیں، اس طرح کہا کر کے وہ طواف کیا کرتی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کو بدل کر کے صفا مروہ پر دو بت تھے، اسحاف و نائلہ، سعی بھی کرتے تھے حج کی، اس وقت جب اس سے گزرتے تو اس کو استلام کرتے، چھوتے تبرکن۔ میں نے پیارے رسول کے ساتھ سعی کی، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، تو میں نے ان کو چھو لیا، پیارے رسول نے مجھے منع فرمایا، پھر میں نے اس کو دوسری بار بھی چھو لیا تو پیارے رسول نے انہیں سختی سے دوبارہ روکا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، آپ نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو نہیں چھوا اور نبوت کے بعد اس کا سوال ہی نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی قوم قریش آپ کو اپنے آپ کو حمص کہا کرتے تھے۔ حمص کے معنی حماست کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عربی میں، کہ دین میں بہت سخت۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے لوگ حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، عبادت میں، دوسرے کام کے لیے تو جاتے ہی تھے، حج کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے حج کو انہوں نے بدل کر کے اپنے لیے یہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ منی کے دن منی کی صبح عرفات کے دن نکل کر کے جاتے، اور جو لوگ عرفات جانے والے تھے وہ عرفات جاتے، لیکن یہ لوگ اسی وقت سے وہاں مزدلفہ میں بیٹھے رہتے، کہتے تھے کہ ہم لوگ دین میں سخت ہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی کہ اس وقت بھی آپ نے اپنی پوری قوم کی مخالفت کر کے اور لوگوں کے ساتھ عرفات کا وقوف کیا اپنے حج میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم
کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے خلاف اللہ کی توفیق سے عرفات میں وقوف کرتے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرا اونٹ عرنا میں مزدلفہ سے آگے نکل کر کے گم ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا تو دیکھا آپ عرفات میں عام لوگوں کی طرح وقوف کر رہے ہیں، وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو حمص میں سے ہیں، آپ حمص میں سے ہیں، یعنی قریش کے ایسے قبیلے سے ہیں جو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے ہیں، یہاں کیوں آئے؟ اس واقعے میں بھی عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ یقیناً باپ دادا کی تقلید میں ہمیشہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اگر پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دی، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کا اسوہ اور قدوہ بننا تھا، تو پیارے رسول نے ہمیں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے وہ تعلیم دی کہ باپ دادا کی تقلید میں ہم گمراہ نہ ہوں۔ اگر باپ دادا کی تقلید ہی کرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے موقع پر انہی کے طریقے پر عمل کرتے، اور ہمیشہ قوموں کو اس سے گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہمیشہ رہا ہے، اور اس طرح وہ خطرہ لاحق رہا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، ہمیں ہدایت انہی کے پیچھے ملے گی۔ اس طرح کر کے گمراہی میں آج کا مسلمان بھی اسی نعرے میں گمراہ ہو رہا ہے۔ یقیناً سچی بات، صحیح بات، پیر رسول کی دین خالص کی تعلیم دی جائے تو کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ گمراہ رہے ہیں، ہمارے علماء گمراہ رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاس میزان ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح بات کو تول کر کے ہم پہچان لیں کہ صحیح بات کیا ہے اور کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور ہر شخص اپنے باپ دادا سے بھاگتا پھرے گا جس دن۔ اسی طرح مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل بلدہ وادی میں پیارے رسول سے بعثت سے پہلے ملے تو انہوں نے پیارے رسول کو کھانا پیش کیا جس میں گوشت تھا۔ پیارے رسول نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں وہ گوشت نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام سے ذبح کرتے ہو، لا آکل ولا آکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، میں اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے آپ کو ہر اچھے کام کی ہدایت دی۔ صحیح بخاری کی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پتھر جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا نبوت سے پہلے، قریش پتھر اٹھا کر کے ایک دوسرے اس میں سبقت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ پتھر اٹھا کر کے کعبہ کی دیوار کے لیے دے رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھولو، ننگے کندھے پر رکھ کر کے آپ پتھر اٹھاتے۔ حضرت عباس نے ازراہ شفقت کہا کہ بیٹے اپنا تہبند کھول کر کے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے کی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے تہبند ابھی کھولا ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ افاقہ ہوتے ہی آپ نے آواز لگائی، میرا تہبند کہاں ہے، میرا تہبند مجھے دو۔ آپ کا تہبند باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ، جیسا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں، کبھی برہنہ اور ننگے نہ دیکھے گئے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی۔ ایک معاہدہ عرب کے اور پیارے رسول کے زمانے میں قریش نے ایک اچھا معاہدہ کیا جس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ باہر سے تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے، ان کے اموال کو بعض بدخصلت لوگ چھین لیتے، ان کو ستاتے، تو ایک کمیٹی بنائی جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی۔ اس کے بنود میں سے یہ تھا کہ ہم کسی بھی مظلوم کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم کسی کمزور پر کسی طاقت کو ظلم نہ کرنے دیں گے۔ اسلام اور بعثت کے بعد بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اس طرح کا اگر کوئی عہد نامہ اسلام میں بھی ہو تو میں انشاءاللہ اس میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واضح پہلو ہے کہ آدمی کو چاہیے، ایک عالم ہے تو لوگوں میں گھل مر کر کے ان کے خاص کاموں میں گھس کر کے اور پھر اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کرے تاکہ وہ
لوگ اس سے اثر لیں۔ دور بیٹھ کر کے اور لوگوں کی تبلیغ کرنا اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح اس کے اندر گھس کر کے آدمی کام کر سکتا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی جاہلیت زدہ لوگوں کے درمیان ایک نور اور روشنی کی حیثیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ کی شادی کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے آپ کو گاڑھے وقت پر آپ کو دلاسا دیا، آپ سے ان کی اور آپ کی ان سے شادی ہوئی۔ انہی کے بطن مبارک سے آپ کی تمام اولاد تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اس وقت بھی تجارت کرتے اور متعدد اولاد کی کفالت کا مسئلہ بھی تھا، سب کچھ آپ کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا۔ اب نبوت کے مقدمات اور دیباچوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب سے پہلے خواب کے ذریعے سے شروع ہوا۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے وہ کھل کر کے آ جاتا تھا، بے ہی وہی چیز پیش ہوتی یا پیش آتی سامنے آنکھ کھلنے کے بعد جو پیارے رسول نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا۔ پھر آخر حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا وقت اور وہ مبارک گھڑی آئی۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ جب سچے خواب دیکھنے لگے، پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خلوت گزینی کو اللہ تعالیٰ نے رچا بسا دیا، اور آپ خلوت کی محبت میں اللہ کی عبادت میں تنہائی بھی آپ کو بھلی لگنے لگی۔ آپ نے غار حرا کو اس کے لیے چنا، اکیلے وہاں جا کر کے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ساتھ آپ اپنا توشہ اور پانی لے کر کے جاتے۔ جب توشہ اور پانی ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور پھر توشہ اور پانی کھانے پینے کی چیز لے کر کے غار حرا میں چلے جاتے، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وہی آن پہنچی۔ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ پڑھو، جیسا کہ آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر رسول نے کھل کر کے کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کے معنی جو شخص لکھ کر کے پڑھ نہ سکے اور پڑھ کر کے لکھ نہ سکے، پڑھنا بھی نہ جانتا اور لکھنا بھی جانتا، لیکن امی کے معنی جاہل کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک نہ لکھنے اور نہ پڑھنے والا آدمی بھی زبانی بہت کچھ یاد رکھتا ہے، بہت کچھ عقل کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، بہت ہی عقل مند ہوتا ہے۔ تو جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول ایک جاہل تھے یا جاہل قوم کے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم جو تھی نہ پڑھی لکھی تھی، لیکن اس میں جاہل نہیں تھے، اس میں بڑے بڑے عقل مند بھی تھے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھ کو پکڑا اور ایسا زوردار بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھنے کو کہا، پھر میں نے وہی جواب دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون سے کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ اس کے بعد حرا پہاڑی سے اتر کر کے حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ آپ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، بشر تھے، بشریت کا تقاضا آپ کے اوپر آ سکتا تھا۔ جو لوگ پیارے رسول کو بشر نہیں کہتے ہیں یقیناً قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسی قوم بھی ملتی ہے مسلمانوں میں جو پیارے رسول کو بشر نہیں کہتی ہے چند شبہوں کی بنا پر۔ حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، زملونی، لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑھایا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے دلاسا دیا اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آخر تک کی بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد یہاں حضرت خدیجہ کا موقف اور ان کا مبارک رویہ بھی امت کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا، ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جاہلیت میں ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جا کر کے دین حق ڈھونڈیں۔
تو لوگوں کو دین حق اس وقت عیسائیت ہی ملی، عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی زبان لکھتے پڑھتے تھے، عمر رسیدہ تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی باتیں سنیں۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ پیارے رسول نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل نے سن کر کے پیارے رسول سے کہا یہ وہی ناموس، وہی مقدس ہستی، وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر بھیجا کرتا تھا۔ اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں۔ اسی وجہ سے حالانکہ وہ دعوت رسول کے اعلان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن علماء نے ان کو، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ان ورقۃ فی بطحان الجنہ، حضرت ورقہ جنت کے باغات میں اور جنت کے نہروں میں ہیں۔ تو صحابہ کرام کے تراجم میں حضرت ورقہ ابن نوفل کا ذکر اصحابہ وغیرہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، توانا ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ رہتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ نے ورقہ سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ بخاری شریف کی روایت میں ورقہ نے کہا جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام لے کر کے آیا جیسا کہ آپ لے کے آئے ہیں تو قوم نے اس سے دشمنی کی، اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا۔ اس حادثے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس درمیان لوگ کفار قریش نے کہنا شروع کر دیا جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا، حالانکہ ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اعلان کا یا لوگوں کی دعوت کا یقین کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے جن کو معلوم ہوا کہتے ہیں ان کا شیطان غائب ہو گیا۔ وحی کے کچھ دن رک جانے کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی جیسا کہ ابن حجر وغیرہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا خوف جاتا رہے، دوبارہ وحی کا شوق اور انتظار دل میں پیدا ہو جائے، اس وجہ سے کچھ دن کے لیے وحی رک گئی۔ اس واقعے میں بھی عبرت و نصائح کے جو بعض پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس رس بھری جوانی میں جبکہ آدمی کو گمراہی کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے توفیق دی اور آپ نے پوری دنیا سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ جو اللہ نے دل میں ڈالا وہ آپ نے نکالا، اس کی توفیق دی۔ دنیا سے کچھ دن انقطاع کر کے آپ نے صرف اللہ کی عبادت کی۔ بعثت نبوی کے اس خلوت سے پہلے اس طرح کی خلوت کی مشروعیت تو تھی کہ آدمی گھر بار چھوڑ کر کے صرف عبادت ہی کر کے کچھ دن کے لیے پیارے رسول کے زمانے سے پہلے اس طرح کی ایک رواج تھا، کرتے تھے، لیکن اسلام کے بعد پھر کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا گئے یا آپ نے مہینوں گھر اور بال بچوں سے دور ہو کر کے خلوت کی یا آپ نے لوگوں کو اس پر ابھارا، بلکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ورہبانیۃ ابتدعوہا، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے اور رہبانیت ایک بدعت ہے۔ اس کا بدل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا خلوت کے لیے غار حرا میں، اس کو اسلام میں اعتکاف کے نام سے چند دنوں کے اعتکاف کی مشروعیت کی شکل میں باقی رکھا گیا۔ یہاں ہمارے ان حضرات جن کو صوفیہ حضرات کہا جاتا ہے، جو لوگوں سے دور رہنے اور لوگوں سے کٹ کر کے اور جنگلوں میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ چیز یہاں سے معلوم ہوتی کہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو پیارے رسول کے صحابہ خود جا کر کے غار حرا میں بیٹھتے۔ بعد میں یہ سنتیں دیکھی، ہم مکے کی تاریخ پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے اس میں بھی ایک تفنن کیا کہ بہت سے لوگ، حالانکہ عقیدے میں دیکھا جائے تو بہت ہی غلط عقیدے تھے ان کے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کے پڑھنے سننے کا ایک برکت لینے کی رغبت میں لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے حدیث، اگرچہ بہت سی چیزوں پر حدیث کے عمل نہیں ہوتا تھا، بعض عقائدی مسائل میں بھی حدیث کے خلاف ہوتا تھا اور مذاہب میں بھی بہت سی چیزیں احادیث پر عمل نہ کر کے، لیکن حدیث کو پڑھے بغیر کسی کی پگڑی نہیں باندھتی تھی پرانے زمانے سے۔ تو میں العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین پڑھ رہا تھا تو 8ویں صدی ہجری کے بعد لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ جا کر کے کعبہ شریف وہاں غار حرا میں جا کر کے اور بخاری شریف کی
کا درس وہاں لیتے تھے. یہ چیز بھی شرعی طور پر صحیح نہیں کہا جائے گا. تو اب وہ خلوت اسلام میں اعتکاف کی شکل میں اللہ رب العزت نے مشروع فرمایا. ہر شخص کے لیے مشروع فرمایا کہ سال کے کچھ دن اللہ کے ساتھ خلوت کریں، دنیا کی شواغل سے دور رہ کر کے شہوت نفس پر پابندی کرتے ہوئے تزکیہ نفس طلب کریں. یہاں تک کہ اس موقع پر آدمی اپنے اس اعتکاف کو بیوی سے مل کر کے باطل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس سے پہلے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. جب تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاؤ تو عورتوں کے قریب اور عورتوں سے جماع یا خلوت نہ کرو. عورتیں آ کر کے آپ کی خلوت گاہ اعتکاف گاہ میں مل سکتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے ملنے آتی تھیں. پھر نوجوانوں کے لیے یہاں بھی نصیحت ہے کہ طریق نبوی کے مطابق اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کریں. قیامت میں ان کے لیے بلند درجے کی خوشخبری ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 یا کچھ قسم کے افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں سخت گرمی ہوگی، آسمان سوا نیزے پہ ہو کر کے اپنی پوری تمازت چھڑکتا ہوگا، پھینکتا ہوگا، لوگوں کے دماغ کھولتے ہوں گے. اس وقت سائے کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ دیں گے. اس میں سے ایک شخص وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. وہ نوجوان ہے جس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. اس نے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کا رب العزت کا سایہ ملے گا. وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں شب و روز گزار رہے ہیں. دوسری طرف اس واقعہ نزول وحی میں یہ بھی عبرت ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا خیر خواہ، غم گسار اور بہی خواہ ہونا چاہیے. عورتوں کی ہتک یا عورتوں کو ناقابل اعتنا سمجھنا یہ شریعت کی چیز نہیں ہے. پیارے رسول کے احوال دیکھا جائے تو آپ عورتوں کو سر پہ اٹھاتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے. ان کی تلخ ترش باتوں کو برداشت کرتے تھے. آج کا زمانہ ہے کہ آدمی آپے سے باہر نہیں رہتا. اس کمزور عورت کے سامنے سوائے ایک حل کے طلاق بولنے کے اور کوئی حل ان کے سامنے نہیں ہوتا. پیارے رسول کو عورتوں نے زک دیا، کچھ طلب کیا ایسی چیزیں جو پیارے رسول کے پاس نہیں تھی. پیارے رسول ناراض ہو کر کے 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے خلوت اور قسم کھا لی کہ نہیں قریب ہوں گے، لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولا. عورت کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو شوہر کو اس کو دلاسا دینا چاہیے، اطمینان دلائے، اس کی وحشت اور خوف کو غلط کرنے کی کوشش کرے. شوہر کو کوئی غم ہو لاحق ہو تو عقلمند عورت کو چاہیے کہ شوہر کا ہاتھ پکڑے، مدد کرے، غم میں شریک ہو. یہ مقصد نکاح و زواج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے کہ تم ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں سکون اطمینان ملے، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اسے محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے کہ اس سے اگر نکاح کے ذریعے سے اگر نہ ہو تو اور اس طرح کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی کسی کے درمیان. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں سوچنے والوں کے نشانیاں ہیں. حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو اطمینان دلایا، آپ کے غم کے دور کرنے کے لیے کس طرح پریشان ہوئیں، اللہ کے اچھے کاموں کا ذکر کہ آپ کا دل باندھا. بہرحال وقت شاید ختم ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. چونکہ موضوع دیا تھا بھائی نے صرف وقائع نبوی کے سرد اور بیان کرنے کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمیں عبرت و نصیحت بھی لینی ہے. آگے چل کر کے پھر آپ کو تکلیفیں جو برداشت ہوئیں دعوت و تبلیغ میں آپ کے صحابہ کرام کو، وہ ایک داعیہ کے لیے، داعی آدمی کے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ پیارے رسول افضل البشر ہو کر کے آپ نے کس قدر تکلیفیں اٹھائیں. 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو تنہا رہنا پڑا. وہاں واقعی ابو طالب بھی آتا ہے، آپ کی 1000 مدد کرتے تھے لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ ہدایت یاب نہیں ہوئے. اور 1000 پیارے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، لیکن پیارے رسول کی برکت سے ان کا عذاب کچھ نہ کچھ ہلکا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک چیز کہہ لینے کی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح صرف پیارے رسول کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے. کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا. پورے امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جو ابا کرے گا.
کہ قیل امن یابا یا رسول اللہ، کون ابا کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ پیارے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے پورا آپ کو اسوہ بنایا ہے، پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اسی میں ڈالے، اسی میں خیر ہے پوری امت کے لیے، امن ہے پورے عالم کے لیے۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو اسلام کے قوانین پر عمل کرے، نہیں تو کم سے کم قوانین تعزیر و حدود پر عمل کر کے دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔